بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثني محمد بن بكار البصري قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع قربسته، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی تھی محمد ابن بکار بصری نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا تھا ابو عاصم نے نقل کرتے ہوئے ابن جریج سے۔ پھر سند شروع ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی محمد ابن رافع نے، اور جو آگے الفاظ آئیں گے وہ محمد ابن رافع کے ہوں گے۔ قال حدثنا عبد الرزاق، وہ کہتے ہیں محمد ابن رافع ہمیں حدیث بیان کی تھی عبد الرزاق نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی تھی ابن جریج نے۔ تو پہلی سند میں ہے ان ابن جریج، جبکہ یہاں ہے اخبرنا ابن جریج، اسی واسطے دونوں سندوں کو الگ الگ رکھا۔ ابن جریج فرماتے ہیں مجھے خبر دی تھی ابو قزعہ نے کہ ابو نضرہ نے ان کو بتایا تھا۔ ابو قزعہ کہتے ہیں ان کو خبر دی تھی کس نے؟ ابو نضرہ نے، اور ان کو اکیلے کو نہیں، اور حسن کو بھی خبر دی تھی ابو نضرہ نے۔ یہاں پر امام مسلم نے یہ سند بیان کی ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سند بہت مشکل ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ پر سیدھا مطلب وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، شراح نے اسی کو پسند کیا ہے۔ اخبرنی ابو قزعہ، ابن جریج کہتے ہیں مجھے ابو قزعہ نے بتایا، اور ابو قزعہ کہتے ہیں کہ ابو نضرہ نے ان کو اور حسن کو اخبرہما، یعنی دونوں کو یہ حدیث سنائی تھی۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو مطلب بالکل صاف ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں مجھے خبر دی تھی ابو قزعہ نے۔ ابو قزعہ کیا کہتے تھے کہ ان ابا نضرہ اخبرہ وحسن اخبرہما، ابو نضرہ نے ان کو اور حسن کو یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضرت ابو سعید خدری نے بتلایا ان کو، ابو سعید خدری نے بتلایا ان کو، اخبرہ ان کو، یعنی کہ ان کو ابو نضرہ کو، یہاں پر دو نہیں، ابو نضرہ کو ہی ہے۔ ان وفد عبد القیس، کہ عبد القیس کی جماعت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو کہنے لگی اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے، ہمارے لیے کون سے شربت مناسب ہیں؟ ما یصلح لنا من الاشربہ، تو آپ نے فرمایا تم لکڑی پتھر کے کھدے ہوئے پیالے میں شربت نہ بناؤ۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہمیں آپ پر اللہ تعالیٰ قربان کرے، آپ کو پتہ ہے یہ نقیر کیا ہوتا ہے؟
کہا ہاں مجھے پتا ہے. آپ نے فرمایا وہ ایک تنا ہوتا ہے، تنے کی لکڑی ہوتی ہے جس کو تم بیج کو چھید دیتے ہو، جس کے بیج کو چھیدتے ہو اسے کہتے ہیں نقیر مقیر. ولا فی التبا، اور تم شراب نہیں پیو گے تومبے میں، اور نہ سبز لاکھی گھڑوں میں. ہاں تم تو ہمیشہ کے لیے لازم پکڑ لو مشکیزوں کو. موکا وہ جس کا دہانہ باندھا جاتا ہے، موکا جس کو رسی وغیرہ سے باندھ کر اس کو بند کیا. علیکم بالموکا، تم لازم پکڑو چمڑے کے مشکیزوں کو اور اس میں شربت بناؤ، نبیذ وغیرہ اور پیو، کیونکہ اس میں مسامات ہوتے ہیں اور مسامات کی وجہ سے ہم کو پتہ ہی نہ ہو اور اس میں نشہ آ جاوے. ایسا نہیں ہوتا. جبکہ وہ تومبے وغیرہ ہیں یا وہ برتن جس میں سوراخ نہیں ہوتے، چمڑے میں سوراخ ہوتے ہیں بالوں کے، اس کی وجہ سے پانی تھوڑا تھوڑا رستا رہتا ہے اور وہاں سے ہوا اندر میں پہنچتی رہتی ہے. لیکن وہ برتن جس میں سوراخ نہیں ہوتے اس میں جلدی سے جوش آ جاتا ہے اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے. چلیں. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين. قال أبو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی استاذ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، ایک استاذ دوسرے ابو قریب، تیسرے استاذ اسحاق ابن ابراہیم، تینوں نے نقل کرتے ہوئے حضرت وکیع سے. ابو بکر تو کہتے ہیں حدثنا وکیع عن زکریا، تو گویا ابو قریب اور اسحاق حدثنا نہیں کہتے تو کیا کہتے ہوں گے؟ ان. تو معلوم ہو گیا کہ ابو بکر کی روایت میں حدثنا وکیع میں تحدیث ہے. ابو بکر نے کہا حدثنا وکیع عن زکریا ابن اسحاق قال، زکریا ابن اسحاق کہتے ہیں حدثنی یحییٰ ابن عبداللہ صیفی، نقل کرتے ہوئے ابو معبد سے، اور ابو معبد نقل کرتے ہیں ابن عباس سے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ابو بکر کی روایت میں کبھی وہ کہتے تھے وکیع عن ابن عباس اور کبھی کہتے تھے حدثنا وکیع عن ابن عباس ان معاذن. ان کوئی فرق نہیں، ان بولتے تب بھی اور ان بولے جب بھی کوئی فرق نہیں روایت میں، لیکن جو لفظ انہوں نے بیان کیے تھے وہی نقل امام مسلم فرما رہے ہیں. قال ابو بکر، ابو بکر فرماتے ہیں کبھی کبھی وہ کہتے تھے قال وکیع عن ابن عباس ان معاذن قال بعثنی، جبکہ اوپر کیا تھا عن ابی سعید عن ابن عباس ان معاذ ابن جبل، اور یہاں ہے ان معاذن. وکیع کہتے ہیں کبھی کبھی ان ابن عباس ان معاذن قال، معاذ فرماتے ہیں مجھے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب، تو فرمایا تھا کہ انک تاتی قوما من اہل الکتاب، تم جاؤ گے اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس،
وہ عرب کی طرح جاہل نہیں ہیں، وہ کتاب والے لوگ ہیں، لہذا دعوت کا انداز سلیقے سے ہونا چاہیے، ان کو جاہل سمجھ کر کے خطاب نہ کیا جاوے، بلکہ وہ اہل کتاب کی قوم ہے۔ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ان کو دعوت دینا اللہ اس بات کی شہادت دینے کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، پس اگر وہ اس کو مان جاویں تو ان کو خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہے 5 نمازیں روزانہ کی۔ اسی لفظ سے شوافع نے کہا کہ عبادات کے مکلف کفار نہیں ہیں، بلکہ فقط مکلف ہیں کس کے؟ ایمان کے۔ ایمان لے آویں تو پھر مومنین کے لیے جتنی عبادت سے لازم ہے وہ اس کے بھی وہ مکلف ہو گئے، لیکن یہ ترتیب فا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَاعْلَمْهُمْ، اگر وہ یہ مان جاویں تو ان کو خبر دینا۔ لیکن ہم کہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ فا اسی کے لیے ہو، یعنی ایک بات مان جاویں تو پھر دوسری شروع کرنا، وہ سمجھانا، وہ مان جاویں تو تیسری، ترتیب کے ساتھ چلنا، الاہم فالاہم، جو اہم ہو ان کو پہلے ذکر کرنا، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اگر شروع کا ہی نہ مانے تو پھر آگے بات کرنا ان سے بیکار ہے۔ تو گویا دعوت میں حکیمانہ انداز آپ بتا رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ مکلف نہ ہو طاعات کے۔ شوافع نے تو کہہ دیا کہ اس فا کی وجہ سے معلوم ہوا کہ عبادات کے کفار مکلف نہیں ہیں، فقط وہ مکلف ہیں کس کے؟ ایمان کی۔ اور امام ابو حنیفہ اور صاحبین سے اس سلسلے میں کوئی قول منقول نہیں ہے۔ احناف کے یہاں بعض کہتے ہیں وہ دونوں کے مکلف ہیں، اور بعض کہتے ہیں وہ اعتقاداً تو عبادات کے بھی مکلف ہیں لیکن ادان نہیں، اور بعض کہتے ہیں وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہا؟ لیکن قرآن کریم کی وہ آیت اس میں نماز کے بارے میں کفار سے پوچھا گیا ڈنڈے کیوں پڑ رہے ہیں کہ ہم لم نک من المصلین، اور آگے کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے ڈنڈے پڑھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مکلف عبادات کے بھی ہیں، لہذا شوافع کا استدلال کرنا فا کے ذریعے کہ وہ طاعات کے مکلف ہیں ہی نہیں، یہ صحیح نہیں۔ بس اگر وہ مان جائیں یہ بات تو ان کو خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہیں 5 نمازیں روزانہ کی۔ بس اگر وہ اس کو مان جائیں تو ان کو خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے صدقہ یعنی زکوٰۃ، جو لی جاوے گی ان کے مالداروں سے اور لوٹائی جاوے گی ان کے فقیروں پر۔ اس لفظ سے فی فقرائہم، شوافع کے یہاں زکوٰۃ وغیرہ کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے کہ لوبڑیا کی زکوٰۃ وہ پوشیدہ میں منتقل کی جا سکتی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہم ضمیر فقراء البلد مراد نہیں، ان کی طرف نہیں لوٹتی، فی فقرائہم سے مراد مسلمان فقراء ہیں۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو لی جاوے گی ان کے مالداروں سے اور لوٹائی جاوے گی مسلمانوں کے فقیروں پر، تو پھر زکوٰۃ کا منتقل کرنا جائز ہو گیا۔ اگرچہ اولا یہ ہے کہ اگر وہاں مستحق زیادہ ہوں تو اس صورت میں وہیں پر دی جاوے، لیکن اگر کوئی اس کا قرابت والا دور رہتا ہے اور وہاں پر وہ زیادہ حقدار ہے تو زکوٰۃ کو منتقل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، اگر وہ اس کو بھی مان جاویں
تو تم بچتے رہنا ان کے اچھے مال سے، کہ اچھی جانوروں کو لے لو زکوٰۃ میں اور ان کے بعد مریل ٹاٹ قسم کے چھوڑ دو، کہ ایسا نہیں بلکہ درمیانی قسم کے لیے جائیں۔ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تم اپنے آپ کو بچانا ان کے اچھے مال سے۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم، اور اپنے آپ کو بچائے رکھنا مظلوم کی بد دعا سے، اس لیے کہ اس کے بیچ اور اللہ تعالیٰ کے قبول کرنے کے بیچ کوئی حجاب نہیں ہے، لہذا کسی پر بیجا کا ظلم مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع۔ امام فرماتے ہیں اور ہمیں حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی بشر ابن سری نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی زکریا ابن اسحاق نے۔ پھر امام فرماتے ہیں اور ہمیں حدیث بیان کی تھی عبد ابن حمید نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی تھی ابو عاصم نے، نقل کرتے ہوئے زکریا ابن اسحاق سے۔ وہاں پر ہے حدثنا زکریا اور یہاں پر ہے عن زکریا ابن اسحاق، اسی لیے اتنی سند کو انہوں نے الگ سے ذکر کی۔ ان یحییٰ ابن عبداللہ الصیفی، اب دونوں ساتھ ہو گئی سندیں۔ زکریا فرماتے ہیں نقل کرتے ہوئے کن سے؟ یحییٰ ابن عبداللہ ابن صیفی سے، وہ نقل کرتے ہیں ابو معبد سے، وہ نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت معاذ کو یمن کے جانب، تو فرمایا تھا تم جاؤ گے ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب میں سے ہیں، لہذا دعوت سلیقے سے دینا۔ بمثل حدیث وکیع، جہاں اوپر جو تھی وکیع کی حدیث اسی کے مطابق ہے کہ اپنے آپ کو ان کے اچھے مال سے بچانا، اور اگر یہ مان جاویں تو یہ بتانا، یہ مان جاویں تو وہ بتانا، وہ پوری حدیث نقل کی ہے۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله عز وجل فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق غرائم أموالهم۔ یہ روایت بالمعنی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی امیہ ابن بسطام عیشی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی یزید ابن زرع نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی روح نے جو قاسم کے بیٹے ہیں، نقل کرتے ہوئے اسماعیل ابن امیہ سے، وہ نقل کرتے ہیں یحییٰ ابن عبداللہ ابن صیفی سے، جو نقل کرتے ہیں ابو معبد سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا حضرت معاذ کو یمن کی جانب، پھر وہ واپس نہیں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد واپس آئے۔ کب بھیجا تھا؟ 9 میں ایک قول ہے اور 10 میں دوسرا قول ہے۔ بھیجا تھا لما بعث معاذا الى الیمن، جب بھیجا حضرت معاذ کو یمن کی جانب تو آپ نے فرمایا تھا
تم جاؤ گے اہل کتاب کے لوگوں کے پاس، بس تمہاری پہلی دعوت تو اللہ کی عبادت کی ہونی چاہیے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، بس ہونی چاہیے پہلی وہ بات جس کی طرف آپ ان کو دعوت دو، اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ روایت بالمعنی ہے، اوپر شہادت کا لفظ تھا اور یہاں ہے عبادت۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان جاویں تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ان پر 5 نمازوں کو ان کے روزانہ کے دنوں میں۔ فَإِذَا فَعَلُوا، جب یہ بھی کرنے لگ جاویں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہے زکوٰۃ، جو لی جاوے گی ان کے مالوں میں سے اور لٹائی جاوے گی مسلمان فقراء پر۔ یہاں پر یہ قید ہے، اسی واسطے زکوٰۃ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں ایسا لفظ نہیں آیا، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد اس کے قائل ہے کہ غیر مسلم کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، لیکن اولا تو یہ ہے کہ مسلمان کو دیا جاوے۔ ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو لی جاوے گی ان کے مالوں سے اور لوٹائی جاوے گی ان کے فقراء پر۔ پس اگر وہ اس کو مان جاوے تو ان سے زکوٰۃ وصول کرنا۔ تو شروع میں تو زکوٰۃ وصول کرنے کا حق تھا کن کا؟ امیر المومنین کا یا اللہ کے رسول کا، اور وہ حضرت عمر کے زمانے تک چلتا رہا، لیکن بعد میں جب اسلام بہت پھیل گیا، حکومت کے لیے سب سے وصول کرنا دشوار ہو گیا، اور پھر ہر ایک کے گھر کی تلاشی لینا، کتنا مال ہے اس میں سے دینا، تو پھر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم کی وجہ سے زکوٰۃ تو بہرحال امیر المومنین کو وصول کرنی ہے، تو اموال ظاہرہ تو امیر المومنین کے لیے چھوڑ دیے، بکرے ہیں، بھیڑیں ہیں، اونٹ ہیں، گائیں ہیں، تو اس کی زکوٰۃ تو امیر المومنین کو وصول کرنی ہے، کیونکہ بکرے تو کہیں چھپا کر تجوری میں رکھے گا نہیں۔ رہا اموال باطنہ، یعنی روپیہ پیسہ ہے گھر میں پڑا ہوا، تو ان کی زکوٰۃ وہ خود دے دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اب تو وصول کرنے والا بھی کوئی رہا نہیں، اس لیے اب تو سارے مال مزکی زکوٰۃ دینے والے ہی کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ورنہ کوئی وصول کرنے تو آئے گا نہیں۔ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ کَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے آپ کو بچانا ان کے بہتر مال سے، کہ اچھا تم چھانٹ لو، لے جاؤ کہ زکوٰۃ میں یہ زکوٰۃ میں تو پھر اچھا لے جاؤ، تو پھر وہ ویسے کڑوا تھو کر دو گے، ایسا نہیں، درمیانی مال لو۔ اگر قیمتی آ گیا ہے، جتنا واجب ہے اتنا واجب ملتا نہیں ہے، تو اگر اچھا لے لو تو ان کو کچھ واپس دو، اور اگر ہلکا لیا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نقد بھی لے لو، اس طریقے سے لو، درمیانی قسم کا چلے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد أسم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقارا
إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه هو الحق. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی لیث ابن سعد نے نقل کرتے ہوئے عقیل سے، جو نقل کرتے ہیں امام زہری سے، جو نقل کرتے ہیں کہ مجھے خبر دی، جو بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر دی تھی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا ان کے بعد، تو کفر کیا جس نے کفر کیا عرب میں سے، کفر من کفر یعنی مرتد ہو گئے جو مرتد ہو گئے عرب. تو حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر سے، حضرت ابو بکر نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ان سے قتال کروں گا، تو حضرت عمر نے فرمایا کیف تقاتل الناس، تم لوگوں سے قتال کیسے کرو گے، حالانکہ رسول اللہ فرما چکے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس نے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی. تو یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کو ایک بھی مان رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ نہیں دیتے تو تم کیوں خواہ ان سے قتال کرتے ہو، تمہارے لیے قتال جائز نہیں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما چکے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، یعنی اسلام لے آوے. یہ مطلب ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے بچا لیا مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان، مگر اس کے حق سے. ہاں جو حق ہے اس کے طور پر تو جان بھی لی جا سکتی ہے اور مال بھی لیا جا سکتا ہے. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، باقی اس کی طاعات یا معاصی کا حساب کتاب وہ تو اللہ کے ذمے ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم میں قتال کرتا رہوں گا جس نے بھی فرق کیا نماز اور زکوٰۃ کے بیچ، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو میں اس سے قتال کروں گا. اسلام کے ایک حکم بدیہی کا اور فرض کا انکار کرتا ہے، لہذا وہ مسلمان رہا ہی نہیں. حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ وہ زکوٰۃ آپ کو دینے کا منع کرتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ اپنے طور پر دے دیں گے. تو ان دونوں کے درمیان فرق یہ تھا. حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ نہ، یہ زکوٰۃ نہیں دینے کے لیے بہانے ہیں، لہٰذا جب تک وہ زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کریں گے، ایک پر تو عمل کریں گے اور دوسرے کو چھوڑ دیں گے، تو میں ان سے قتال کروں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم میں قتال کروں گا ان سے جنہوں نے تفریق کی نماز اور زکوٰۃ کے بیچ، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. خدا کی قسم اگر انہوں نے مجھے منع کر دیا ایک رسی کے دینے سے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا اس کے روکنے پر. تو حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ کے سینے کو منشرح کر دیا تھا قتال کے لیے، اور انہوں نے جو کیا تھا وہ صحیح ہی کیا تھا. فعرفت انہ الحق، میں نے بھی سمجھ لیا کہ یہی بات حق تھی. چلیں. وبه قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال
وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. امام فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی تھی ابو طاہر اور حرملہ ابن یحییٰ اور احمد ابن عیسیٰ تینوں نے. احمد فرماتے ہیں حدثنا وقال الاخران، دوسرے دو باقی جو بچے ابو طاہر اور حرملہ کہتے ہیں اخبرنا ابن وہب قال اخبرنی، ابن وہب کہتے ہیں مجھے خبر دی تھی یونس نے نقل کرتے ہوئے ابن شہاب سے، جو فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی تھی حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کہنے لگ جاوے لا الہ الا اللہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس نے مجھ سے بچا لیا اپنا مال اور اپنی جان مگر اس کے حق میں. یعنی اگر حق واجب ہوگا شریعت کے طور پر تب تو جان بھی لی جا سکتی ہے یا مال بھی اس کا لیا جا سکتا ہے. وحسابہ علی اللہ. چلیں. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. امیہ ابن بسطام ہمیں بیان کیا امیہ ابن بسطام نے اور لفظ انہی کے ہیں. احمد ابن عبدہ ضبی امام فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا احمد ابن عبدہ ضبی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی تھی عبدالعزیز دراوردی نے نقل کرتے ہوئے اعلیٰ سے. دوسری سند امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی امیہ ابن بسطام نے اور لفظ انہی کے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا تھا یزید ابن زرع نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا تھا روح نے نقل کرتے ہوئے علاء ابن عبد الرحمن سے ابن یعقوب سے، اور وہ نقل کرتے ہیں اب اپنے باپ عبد الرحمن سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھ پر ایمان لاوے اور ان باتوں پر ایمان لاوے جس کو لے کر میں آیا ہوں. جب انہوں نے یہ کر لیا تو انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال بچا لیا مگر اس کے حق میں، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. چلیں. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة. امیر تو جہاں پر حدیث میں آوے تو عامر یہاں کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ. مجھے حکم دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، اور باقی حدیث ابن مسیب جیسی ہے. چلیں. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. دیکھو ان تمام حدیثوں میں وہ قاتل آیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں.
قاتل یقاتل مقاتلہ مفاعلہ ہے، قتال کروں مطلب کہ وہ رکاوٹ بنتے ہیں اور مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں تو میں بھی ان سے قتال کروں گا۔ اقتول نہیں آیا کسی روایت میں، تو مطلب کہ لوبڑے والے بھی نمازی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، چلو جہاد کریں، نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر ضروری ہو جاتا ہے امیر المومنین پر اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے قتال کرنا۔ اقتل الناس کا لفظ کہیں نہیں آیا، بلکہ کیا آیا ہے؟ قاتل ہے، اور قاتل جبھی ہوگا کہ وہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہوں، تو اس صورت میں ہم قتال کریں گے۔ آپ نے یہاں پر یہ آیت بھی پڑھی، انما انت مذکر، محض تم تو نصیحت کرنے والے ہو، ان پر مسلط نہیں ہو، لہذا اگر مان جاویں تو پھر ہمیں باطن کو کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو غسان مسمعی نے، جن کا نام مالک ابن عبد الواحد ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی عبد الملک ابن صباح نے، نقل کرتے ہوئے امام شعبہ سے، جو نقل کرتے ہیں واقد ابن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر سے، جو نقل کرتے ہیں اپنے باپ محمد سے، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دیں اور محمد کے اللہ کا رسول ہونے کی، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پس اگر انہوں نے یہ کر لیا تو انہوں نے اپنے خون اور اپنا مال بچا لیا، اور ان کا باقی حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی سوید ابن سعید نے اور ابن ابی عمر دونوں فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی مروان نے، اور دونوں کے مراد مروان فزاری تھی، نقل کرتے ہوئے ابو مالک سے، جو نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور انکار کر دیا ان بتوں کا جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو ان کا مال اور ان کا خون بہانا مجھ پر حرام ہو گیا، اور ان کا باقی حساب اللہ کے ذمے ہے۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله۔ تو گویا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، تو یہ قول کافی نہیں بلکہ مراد اس سے ایمان لانا ہے۔